بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جنت کسے کہتے ہیں اور جنت کا مقام کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کتنے خوبصورت محلات پیدا کیے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کی صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشق کے گارے سے بنی ہے۔ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وزرابی مبثوثہ، اور پیلی ہوئی چاندیاں ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو جنتیوں کو نصیب ہوگا، جس کے مقابلے میں ساری نعمتیں ہیچ ہوں گی۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، یعنی اس روز بہت سے چہرے اپنے پروردگار کے دیدار سے تر و تازہ اور خوش و خرم ہوں گے۔ جنتیوں کو حوریں دی جائیں گی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وعندہم قاصرات الطرف اطراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے گی، اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے گی، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائے تو اس کی روشنی سورج کی روشنی مٹا دے گی، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 حلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں داغا ڈالو پھر اسے بند کر دو، پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ داغا نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا، جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے معانقہ اور مصافحہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی شخص اپنی مسہری پر بیٹھا ہوا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی، اے اللہ عز و جل کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں ان نوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پھیلی والی حوروں میں نہیں۔ ہمارا رب عز و جل کتنا مہربان و شفیق اور کریم ہے، ہم گناہ گاروں پر کتنی نوازشات عنایات فرماتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے، اور ہم اسی کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اس نے نیکوں کے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اے کاش کہ ہم نیک بن جائیں۔